کہ آپ کے نزدیک جو قرآن کے سب سے زیادہ سچے ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کے خدا کے ہونے کی دلیل سب سے پہلے تو اس کے بعد کچھ اگر کوئی ان کو خدا کی دلیل مریدوں کو دے دے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کا اسلام ہی صرف کیوں سچا ہے، خدا تو پھر کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، یا خدا وہ ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے ڈیس گاڈ ہوتا ہے. تو اس کے حساب سے آپ کچھ مطلب جو خدا کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل اور اس کے بعد آپ صرف اسلام ہی کیوں سچا ہے، اس کے اوپر بھی ذرا تھوڑا بات کریے. اچھا یہ سوال جو ہیں یہ پوری ڈیٹیل گفتگو مانگتے ہیں کیونکہ مختلف پہلوؤں سے ہوگی، تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کے ایج کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو آپ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں اور یہ کوشش کرتے ہوئے کہ اس کو مختصر رکھیں کیونکہ آپ کے پاس بھی وقت کم ہے، صبح آپ نے جانا ہے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو مختصر رکھوں، مگر کوشش یہ کروں گا کہ جملہ پہلوؤں کو ٹچ کرتا چلا جاؤں، یعنی جو ایسپیکٹس اس حوالے سے امپورٹنٹ ہیں ان کو میں ٹچ کرتا چلا جاؤں. اچھا، قرآن کے سب سے سچا ہونے کی دلیل ایک تو داخلی ہے اور ایک خارجی. داخلی سے مراد یہ ہے کہ انٹرنل ایویڈنس اور ایک ہے ایکسٹرنل ایویڈنس قرآن کے سب سے زیادہ سچا ہونے کی. انٹرنل ایویڈنس جو قرآن نے دیا ہے وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. قرآن جو کہتا ہے نا اپنے بارے میں کہ مجھے اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو اس کا کوئی کانٹرڈکشن دکھاؤ. کانٹرڈکشن جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں بنیادی طور، ایک سیلف کانٹرڈکٹری ہونا اور ایک ہے کسی اسٹیبلش فیکٹ کے ساتھ کانٹرڈکٹ کرنا. مثال کے طور پر سیلف کانٹرڈکٹری کا مطلب کیا ہے کہ قرآن اپنے ہی کسی مضمون میں اپنے ساتھ ٹکرا جائے اور وہ قابل تطبیق نہ ہو. قابل تطبیق کا مطلب ہے کہ وہ کانٹرڈکشن سالویبل نہ ہو، اس کا سلوشن نہ نکل سکے. ایسا واضح اور ایسا ایویڈنٹ اور ایسا فاش تضاد ہو قرآن کے اندر، وہ رد کر دے کہ قرآن ایک جگہ پر یہ کہہ رہا ہے اور دوسری جگہ پر یہ کہہ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں انٹرنل کانٹرڈکشن کوئی ثابت کرے. تو وہ اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور مجھے یہ حق قرآن نے دیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا، تضاد پایا جاتا. اگر مجھے کوئی تضاد دکھا دے اور اس میں کانٹرڈکشن کی وہ تمام کنڈیشنز پائی جاتی ہوں جو ماڈرن ڈے لاجک کے اندر موجود ہیں اور کانٹرڈکشن کے اندر ہونی چاہیے، اور میں ان کانٹرڈکشن کو حل نہ کر سکوں تو میں قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کر دوں گا اور میرے پاس اس کا جواز قرآن سے ملتا ہے کھلے الفاظ. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پھر قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے کی، وہ قرآن خود کہتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکسٹرنل کانٹرڈکشن ثابت کریں اسٹیبلش فیکٹ کے ساتھ. اسٹیبلش فیکٹ اس وقت جس ماڈرن ڈے ٹائم میں ہم جی رہے ہیں وہ ہے سائنٹیفک نالج. سائنٹیفک نالج جب میں یہ کہتا ہوں تو اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے سائنٹسزم کے ساتھ اور سائنٹیفک ایویڈنٹ اسٹیبلش فیکٹ کے ساتھ. دو چیزوں میں فرق ہے. سائنٹسزم یا پازیٹزم کہا جاتا ہے کہ آپ ہر چیز کو تجربے اور مشاہدے کی بنیاد کے اوپر پرکھیں چاہے وہ آپ کا انفرادی ہی کیوں نہ ہو. ہاں، آپ اس کو غلط اور صحیح ثابت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے وہ. اور پھر آپ ہر چیز کو یعنی تاریخ کو بھی سائنٹسزم پر پرکھیں، آپ سائیکالوجی کو بھی سائنس کی بنیاد کے اوپر پرکھیں، آپ اسپرچولیزم کو بھی اور مسٹسزم کو بھی سائنس کی بنیادوں کے اوپر پرکھیں. یہ غلط رویہ ہے جو شدت اور ایکسٹریم رویہ ہے سائنس کے ماننے والوں کا اور مذہب سے بیزار طبقے کا. اچھا، میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ سائنس کے اسٹیبلش فیکٹ ہیں. مثال کے طور پر سائنس کہتی ہے کہ سورج جو ہے وہ بھی گھوم رہا ہے، زمین بھی اپنے آربٹ اور اپنے ریڈار کے اندر گھوم رہی ہے، ریوالو اور روٹیٹ کر رہی ہے. تو قرآن کچھ اور اس کے بدلے کہے، قرآن کہے کہ نہیں، یہ گھوم نہیں رہی ہے، کھڑی ہے، ساکن ہے. زمین کہہ رہی ہے کہ یہ سفیریکل کروی شیپ کے اندر ہے، سائنس کہتی ہے اسٹیبلش فیکٹ. تو قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ زمین فلیٹ ہے، ٹھیک ہے، میں ماننے سے انکار کر دوں گا، مگر شرط میری یہ ہے کہ وہ اسٹیبلش فیکٹ اسٹیبلشڈ ہو، پروون ہو، سیلف ایویڈنٹ ہو اور قرآن میں صاف طور پر اس کے برخلاف بات، اس کے متضاد بات کی جا رہی ہو، اور میں قرآن کو رد کر دوں گا. میرے نزدیک جدید دنیا کے اندر قرآن کو قبول اور رد کرنے کا یہ اصول موجود ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری علم اور میری سوچ اور اب تک کی میری تحقیق کے مطابق قرآن میں نہ کوئی انٹرنل کانٹرڈکشن ہے نہ کوئی ایکسٹرنل کانٹرڈکشن ہے. اگر مجھے کوئی کانٹرڈکشن دکھا دے، ہاں اگر کوئی تھیوریز کی بنیاد کے اوپر یا چند سائنسدان جو بات کر رہے ہیں جن کو ان کی اپنی کونسلز نہیں مانتی یا اپنے جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں ان میں اختلاف، یعنی ایسا مسئلہ سائنس کا جو خود مختلف ہی ہو اور اس کے اختلاف کو نظر انداز کرتے ہوئے قرآن کے ساتھ اس کا مقابلہ کرا کے کہا جائے چونکہ سائنس یہ کہہ رہی ہے، وہ سائنس نہیں کہہ رہی ہوتی. اگر 10 سائنسدان ہیں اور 4 ایک بات کر رہے ہیں اور 6 ایک بات کر رہے ہیں، یا ایون 5 ایک بات کر رہے ہیں اور 5 ایک بات کر رہے ہیں،
تو میں ان 5 کی بات کو قرآن کے ساتھ میچ کروا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ سائنس 5 سائنسدان کا نام سائنس نہیں ہے، سائنس ہے ثبوت اور مشاہدے اور تجربے کی بنیاد کے اوپر ثابت ہو جانے والی حقیقت اور حقائق کا نام۔ اگر ایسی کوئی چیز قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہے، مجھے قرآن کے کوئی انکار کے اندر مجھے کوئی شک نہیں ہوگا۔ یہ میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، بربلا کہہ رہا ہوں۔ تو میرے نزدیک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا تضاد انٹرنل اور ایکسٹرنل ابھی تک موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی پیش کرے گا تو میں اس کو پرکھوں گا، میں اس کو سمجھوں گا، میں اس پر تحقیق کروں گا، اور میں بالکل پورے ایمانداری کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ اور پورے دھڑلے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز ایسی ثابت ہو جائے، میں قرآن کو بھی چھوڑ دوں گا اور نتیجتاً اسلام بھی چھوٹ جائے گا۔ کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ ایک چیز، اب یہ میری رائے ہے، باقی آپ کے پاس اگر کوئی ہو تو مجھے چیک کرنے کے لیے آپ دے دینا، ایسی کوئی بات تو۔ دوسری بات آپ نے کی خدا کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ خدا کے ہونے کی قرآن میں اس ترتیب سے لکھا ہے جس ترتیب سے آپ نے بولا ہے، کیونکہ بعد میں آپ نے پھر اس کو چینج کیا تھا، میں ساتھ ساتھ لکھ رہا تھا تو میں نے وہ لکھ لیا جیسے جیسے آپ نے بولا ہے۔ قرآن کے سچے ہونے کی دلیل، اب خدا کے ہونے کی دلیل، پھر اسلام آئے گا۔ خدا کے سب سے بڑا ہونے کی دلیل یہ ہے، سب سے بڑا ہونے کی دلیل وہ یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس کی ابتدا اسٹیبلش فیکٹ بن چکی ہوئی ہے، یہ انیشیٹ ہوئی ہے۔ پرائمری نیبیولا، انیشیل سنگولیرٹی، دین بگ بینگ، ارلی ایکسپینشن، اور 13.8 بلین ایئرز سے یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ جب اس کائنات کی ابتدا مان لی گئی، میری عقل مان ہی نہیں سکتی کہ یہ بغیر کسی مبتدی کے ہو، اور بغیر کسی انیشیٹر کے ہو، اور بغیر کسی سٹارٹ کرنے والے کے ہو۔ میں مان ہی نہیں سکتا۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ جب میں خالق یا خدا یا الہ کے ہونے کی بات کرتا ہوں تو اس کی تفصیل کیا ہے، مگر ابھی فی نفسی ہی مسئلہ یہ ہے کہ آیا خالق ہے یا نہیں۔ تو سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ میرے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود سائنس متفقہ طور پر، خود ملحدین بھی چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا ہے، ایکسپینشن ہو رہی ہے، انیشیل سنگولیرٹی سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب گرینڈ ڈیزائن میں لکھا ہے، ڈاکنز اس کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں، سیم ہیرس کہہ لیں اور وٹ ناٹ، جو بھی آپ بڑے بڑے یہ فلاسفرز اور ایتھیسٹ ہیں، وہ سارے یہ بات کرتے ہیں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ خود یہ کہہ رہے ہو کہ اس کی ابتدا ہوئی ہے، تو میں کیسے مان لوں کہ اس کی شروع؟ میں نے دنیا کے اندر جتنے کام ہوتے دیکھے ان کی شروعات دیکھی ہے، میں نے کوئی ایسا کام نہیں دیکھا، چاہے وہ اچھا پھر یہ بھی چیز رکھ لیں، ایتھیسٹ یہاں کہیں گے نہیں جی کتنی چیزیں ہو رہی ہیں خود بخود ڈیکمپوز چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ لا کے اندر ہو رہی ہیں نا، میں لا سے باہر کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو خود بخود جو چیزیں جن کے انیشیٹ ہو رہی ہیں ان کے اندر بھی میں بیک اینڈ کے اوپر کو فورس دیکھتا ہوں۔ اب ان کا یہ اعتراض، ایتھیسٹ جو ہیں وہ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جس چیز کو کوئی شروع کرے تو وہ کانشیس بھی ہو، وہ آرگنائز بھی ہو، وہ ڈسپلن بھی ہو، وہ یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے اس سے کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، وہ آگے ڈیٹیل ہے، میں اس طرف جاتا ہی نہیں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرا صرف سوال یہ ہے یا میرا دلیل یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی شروع کرنے والا ہے، اور آپ یہ مان چکے ہیں جب اس کا کوئی شروع کرنے والا ہے تو میں یعنی کائنات شروع ہوئی ہے، سوری ایتھیسٹ کہیں یہ کہیں گے یہ ورڈز کو ٹویسٹ کر رہے ہیں، ایتھیسٹ یہ کہتے ہیں یا سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کائنات کی شروعات ہے۔ آپ شروعات تو مانتے ہیں، اگر میں یہ کہوں اس کا کوئی شروع کرنے والا ہے تو آپ فٹافٹ چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک طرف آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ شروع ہو رہی ہے، مگر جب میں کہتا ہوں کہ شروع کرنے والا کوئی ہے تو ساتھ ہی آپ میرا گریبان پکڑ لیتے ہیں، یہ کیوں کہا ہے، یہ کیوں کہا ہے، تو آپ کیوں کہتے ہو شروع ہوئی ہے؟ یعنی جس چیز کو شروع کیا جائے، عقل عمومی طور پر، عقل بدیہی طور پر یہ سوال سامنے یا اس کے نتیجہ نکال لیتی ہے اس کا کوئی شروع کرنے والا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں ایک گھر کو دیکھوں جو گھر بنا ہوا ہے، تو آپ مجھے کہیں کہ یہ گھر جو ہے نا، یہ اس کی باہر تختی لگی ہو، یہ گھر یا بلڈنگ شروع ہوئی تھی 2015 کے اندر، اور یہ پورے کا پورا مال اور یہ پلازا جو ہے اور یہ ٹاور جو ہے کمپلیٹ ہوا ہے 2021 کے اندر، اور میں آپ یہ لکھیں وہاں پر، اور جب میں یہ کہہ دوں کہ اس کی شروعات جو ہے نا یہ کسی نے کی ہے، کسی نے تو بنیاد ڈالی تھی، تو آپ میرا گریبان پکڑ لیں، تم اپنی طرف سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اس کی شروعات ہوئی ہے یا اس کا کوئی شروع کرنے والا ہے۔ بھائی آپ کہتے ہو شروع ہوئی ہے تو میں شروع کرنے والا کہہ رہا ہوں۔ اچھا خیر، یہ ہو گئی آپ کی خدا کے والے سے دلیل۔ مائک میوٹ میں آپ کا کر رہا ہوں، جب آپ نے دوبارہ بولنا ہوگا تو آپ اپنا مائک ان میوٹ کر لیجیے گا، وہ آواز ایکو ہو رہی تھی۔ اچھا اب آپ نے کہا اسلام کا سچا ہونے کی دلیل، اسلام کے سچا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی میرے نزدیک کیا ہے؟ میں اسلام کو مذہب نہیں سمجھتا، میں اسلام کو دین سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب میں اسلام کو دین سمجھتا ہوں تو میں اس کا کمپیریزن دوسرے ادیان کے ساتھ کرواتا ہوں، دوسرے سسٹمز کے ساتھ کرواتا ہوں۔
جب بھی میں نے اسلام کا کمپیریزن دوسرے سسٹمز کے ساتھ کروایا ہے، مذہب کے ساتھ نہیں، مذہب بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، ہندوازم ہے، کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، بدھزم ہے، سکھزم ہے، تاؤزم ہے، جینزم ہے، جتنے ازمز ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو جب میں اسلام کو ایک سسٹم کے طور پر، عملی پریکٹیکل سسٹم کے طور پر، جس میں سوشل، اکانومیکل، پولیٹیکل، جوڈیشل، ہر قسم کا سسٹم موجود ہے، تو جب میں اس کا مقابلہ کرواتا ہوں تو مجھے اسلام کا نظام بہتر معلوم ہوتا ہے۔ یہ جب آپ موقع پر کبھی آپ کو لگا کہ آپ مجھ سے تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ کیجئے گا، میں آپ کو تقابلی جائزہ کروا کے بتا دوں گا کہ کیا مسئلے مسائل ہیں ان کے اندر، اور کن جگہوں پر جذبات سے کام لیا گیا ہے، ان کیپٹلزم یا سوشلزم میں یا سیکولرزم میں یا ڈیموکریسی کے اس فارم کے اندر جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے ان کے اندر، یا فیمنزم ہے یا لبرلزم ہے، جتنے بھی ازم اس وقت چل رہے ہیں، ایون ایتھزم بھی، تو ان کے ساتھ ہم تقابل کرا لیں گے کہ کن جگہوں پر جذباتی طور پر چیزوں کو دیکھا گیا ہے اور کن جگہوں کے اوپر انسان کے نفس اور انسان کے جسم دونوں کو لے کر چلا گیا ہے بیلنس۔ یعنی اسلام ایسا نظام ہے جو انسان سے نہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ افسانوی دنیا کے اندر رہے، نہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اتنا مادی ہو جائے کہ اپنے خالق سے منقطع ہو جائے۔ اب میرے سامنے مسلمان معاشروں کی یا مسلم بدحالی اور زوال زدہ معاشروں کی مثالیں پیش کر کے کہنا کہ یہ دیکھو جی یہ آپ کا اسلام ہے، یہ ہے، تو ان کو تو میں بھی کنڈیم کرتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں، اور جو مجھے سنتے ہیں، مجھ سے واقف ہیں، وہ میرے نظریے سے واقف ہیں کہ میں کیا کہتا ہوں۔ سسٹم ہے، ایک پورا کا پورا نظام ہے، اس لیے وہ دوسروں سے بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر میرے ان سوالوں کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں جن کا تعلق میرے اور میرے خالق کے ساتھ ہے، جبکہ دوسرے ازمز کے اندر یہ نہیں دیے جاتے، جن کا تعلق دین کے ساتھ۔